اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کو مصر میں رہتے ہوئے کافی مدت گزر چکی تھی۔ چونکہ باہر سے آئے ہوئے تھے اس لیے مصری انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس زمانے میں مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 16ویں فرعون کے زمانے میں مصر تشریف لائے، اور جس زمانے کا اب ہم ذکر کرنے والے ہیں وہ 19واں فرعون تھا، اور اس کا نام بتایا جاتا ہے مفتاح بنت رئیس۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ بتائے گی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ کو سخت پریشانی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس بچے کی خیر نہیں۔ کچھ مدت تک تو ماں باپ نے اس خبر کو چھپا کے رکھا، لیکن مارے پریشانی کے ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ آخر خداوند کریم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس معصوم بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور اپنی بڑی لڑکی کو بھیجا کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پر جائے اور دیکھے کہ خدا کس طرح اس صندوق کی حفاظت کرتا ہے۔ محترم سامعین، جب یہ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے گھرانے کی عورتوں میں سے کچھ عورتوں نے اس کو صندوق کو لیا، اور جب اس کو دیکھا تو اس میں سے ایک خوبصورت بچہ تھا۔ دیکھ کر تو سب خوش ہو گئیں اور اس بچے کو محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی فرعون کی خادماؤں میں شامل ہو گئی۔ فرعون کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اس کی بیوی آسیہ نے ایک حسین و جمیل بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ اتنے میں فرعون بھی آ گیا اور اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ فرعون کی بیوی نے بڑی منت سماجت سے کہا کہ اس معصوم کو قتل نہ کرو، کوئی بڑی بات نہیں کہ اگر یہی بچہ میری اور آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں، اور اگر حقیقت میں یہی وہ بچہ ہے جو تیرے خواب کی تعبیر کرنے والا ہے تو ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ یہ ہمارے لیے نقصان بننے کے بجائے یہ مفید ثابت ہو۔ اس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے سے باز رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل کر جوان ہوئے۔ آپ بڑے خوبصورت طاقتور تھے۔ ایک دن آپ شہر سے باہر جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیکار میں تنگ کر رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب سے گزرے تو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے مصری کو سختی اور جبر سے روکنے کی کوشش کی، لیکن مصری نہ مانا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر مصر کا فرد تھا اس کے اوپر ایک ایسا تمانچہ مارا کہ وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ اس کی موت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ آپ کا ہرگز یہ ارادہ نہ تھا کہ اس کو جان سے مار دیا جائے، چنانچہ آپ نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اگلے ہی دن پھر آپ ایک طرف سے جا رہے تھے کہ وہی اسرائیلی دوبارہ ایک قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ آج پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ کو اگرچہ بہت ناگوار گزرا، مگر آپ نے ایک طرف تو اس قبطی کو روکا اور دوسری طرف اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو ہر وقت جھگڑا مول لے کر بلا وجہ فریاد کرتا رہتا ہے۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس نے سمجھا کہ مجھے بھی مارنے لگے ہیں۔ وہ چلایا کہ موسیٰ، کل تم نے ایک مصری کو مارا تھا، اسی طرح آج مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ اب کیا تھا، سارے شہر میں یہ خبر مشہور ہوگی کہ کل والے مصری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ فرعون نے ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ اس وقت ایک آدمی فرعون کے دربار میں موجود تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر سارے واقعے کی اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامان ہو کر کھڑے ہو گئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے مدین جا پہنچے۔ آگ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے۔ جب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ کنویں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ سب سے پیچھے دو لڑکیاں اپنی بکریاں لیے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم کیوں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ ضعیف ہے اور ہم کمزور عورتیں، یہاں جو طاقتور ہے وہ سب سے پہلے اپنے ریوڑ کو پانی پلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے وجیح، خوش شکل اور جوان تھے۔ آپ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس پر
جس کو 3-4 آدمی پر چرسے کو کھینچ رہے تھے، آپ اکیلے کھینچ کر پانی نکالا، ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پانی دیا، وہ لڑکیاں تو چلیں گی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ جب وہ لڑکیاں گھر پہنچی تو ان کا بوڑھا باپ بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ آج تم پہلے ہی کیوں آ گئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک پردیسی نوجوان آ گیا تھا جس نے ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا۔ بوڑھے باپ نے کہا کہ یہ احسان فراموشی ہوگی کہ اگر ہم اپنے محسن کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کریں۔ جاؤ اور اس نوجوان کو اپنے گھر پہ بلا لاؤ تاکہ ہم اس کی خود خدمت کر سکیں۔ چنانچہ ایک لڑکی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے گئی۔ ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا اور اس طرف آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے تمام واقعہ سنا دیا۔ اس لڑکی نے جو آپ کو بلانے کے لیے گئی تھی اپنے بزرگ باپ سے کہا کہ بابا جی بہتر ہوگا کہ اس نوجوان کو ملازم رکھ لیا جائے۔ ملازم وہی اچھا ہوتا ہے جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال تک میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، اور اگر تم 2 سال اور بکریاں چراؤ تو یہی لڑکی کا حق مہر بھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور فرمایا یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجیے، ان دونوں میں سے جو مدت میں چاہوں میں اس کو پورا کر دوں۔ چنانچہ مقررہ مدت تک بکریاں چرانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے دور نکل گئے، آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی۔ رات ہوگی اور آپ راستہ بھول گئے۔ رات بڑی سرد اور تاریک تھی، آپ کو آگ کی تلاش ہوئی۔ ادھر ادھر دیکھا، سامنے کوہ سینہ پر چمکتا ہوا شعلہ نظر آیا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے آؤں، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی ایسا آدمی بھی مل جائے جو ہمیں سیدھا راستہ بتا سکے۔ آپ چلے جا رہے تھے اور آگ دور ہوتی جا رہی تھی، اور جب کچھ دور چلنے کے بعد بھی آگ آپ سے دور رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے اور قریب تھا کہ واپس ہو جائیں کہ آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنا جوتا اتاریے، یہ کوہ طوا کی مقدس وادی ہے، میں نے تجھ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس جو حکم دوں اس کو غور سے سن لی۔ خدا کی دین کا موسیٰ کے احوال سے پوچھئے کہ آگ کو لینے جائیں تو پیغمبری بھی مل جاتی ہے۔ محترم سامعین، یہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کافی معجزات عطا کیے تھے۔